آج کی نشست میں ہم علامہ سر محمد اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال کی کتاب اپنا گریباں چاک پہ بات کریں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر جاوید محمد اقبال کی خود نوشت سوانح عمری اردو ادب کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ آپ 1924 میں پیدا ہوئے تھے، لہذا لکھتے ہیں میں اپنے الفاظ میں بتاؤں گا، خلاصہ کروں گا ان کے کچھ کتاب کے مقامات کا۔ اپنے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے عمر میں بڑے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میرے والد ایک عظیم شاعر تھے، فلسفی تھے اور تخلیق پاکستان کا کارنامہ بھی انہی سے منسوب ہے۔ مجھے زندگی کے مختلف ادوار میں اپنے والد کے حوالہ سے میری شناخت ہوئی ہے۔ بچپن میں جب بھی میرے والد کا حوالہ مجھ سے ہوتا تھا تو میں برا نہ مانتا، خوش ہوتا تھا، بلکہ مجھے پتا بھی نہ تھا کہ میرے والد کتنے بڑے شاعر ہیں یا کتنے بڑے فلسفی ہیں یا ان کا ملت و مذہب میں کیا مقام ہے۔ جب جوان ہوا اور تب بھی مجھے اپنے والد کے حوالے سے پہچانا گیا تو میں پدرم سلطان نبوت کے موافق خوش ہوتا تھا جوانی میں، لیکن عذابات زندگی میں مجھے ناکامیاں بھی ملی اور کامیابیاں بھی ملی، لیکن میری ناکامیوں اور کامیابیوں کو ایک ہی ترازو کے پلے میں ڈال کے تولا گیا، یعنی میرے والد کا حوالہ، یعنی میری اپنی کوششیں جو کامیابی کے لیے تھیں یا میری کوششیں جو ناکامی سے بچنے کے لیے تھیں، ان کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اہمیت تو یہ تھی کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا حوالہ میرے والد محترم کی ذات ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن آج بھی مجھے علامہ اقبال کے حوالے سے جانا جاتا ہے، تو اب تو میں برا بھی نہیں مانتا ہوں۔ جب والد کے حوالے سے میں ہمیشہ ایک بچہ ہی رہا۔ پھر وہ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے ایک تناور درخت ہے، اس کے سائے تلے اگر کوئی پودا لگا دیا جائے تو ہمیشہ ننھا ہی پودا رہے گا، خواہ وہ بڑا بھی ہو جائے، لیکن اس کی پہچان اسی تناور درخت کے حوالے سے ہوگی۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے جو انگلش میڈیم اسکول سے پڑھے ہیں یا فوجی افسران کی طرح سطحی تعلیم ہے، تو وہ تو بانیان پاکستان کو ہی فراموش کر چکے ہیں، لہذا بعض اوقات تو وہ علامہ اقبال کو پہچانتے بھی نہیں۔ اب تو میں اس کا بات کا برا بھی نہیں مانتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان کے والد کے ایک دوست تھے راجہ صاحب، جن کو ایسٹرالوجی اور اس میں کچھ مہارت تھی ذائچہ وغیرہ بنانے کی، تو انہوں نے 1928 میں میری جنم پتری بنا کے دی تھی، جس کے مطابق مجھے انڈیا میں یا انڈیا سے باہر کسی مسلم ریاست کا حکمران بننا تھا۔ یہ بات آگے چلی ہے 1993 میں، 1993 میں، جب نواز شریف نے مجھے نگراں وزیر اعظم کے طور پہ نامزد کیا، لیکن غلام اسحاق خان صدر پاکستان نے منظور نہ کیا کیونکہ میں ان کے خلاف بیان دیتا تھا۔ تو جنم پتری کا حوالے سے اس طرح ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ میرے والد یعنی علامہ محمد اقبال تو خود ان کے اشعار ایسے موجود ہیں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخ افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ وہ کہتے ہیں اسٹار یا ستارہ کیسے میرے تقدیر کے بارے میں بات کر سکتا ہے، وہ تو کبھی مدھم پڑتا ہے، کبھی روشن ہو جاتا ہے، خوار و زبوں، تو اس کی اپنی کیفیت ایسی ہے، وہ میری تقدیر کیا خبر دے گا۔
پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ علامہ اقبال صاحب کی زندگی میں جو کچھ واقعات ہوتے ہیں، مثلا ان کی اپنی پہلی بیگم سے علیحدگی ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں میرے سوتیلے بھائی بہن معراج بیگم اور بھائی آفتاب ماں کے ساتھ رہنے چلے گئے، اور ننیہال کے ساتھ معراج بیگم تو جوانی میں انتقال کر گئی، اور ننیہال کے ہی خرچے پہ میرے بھائی پھر گئے تھے وہاں پہ بیرسٹری کرنے گئے تھے لندن، بعد میں پروفیسری کی، پھر بیرسٹری بنے، اور کراچی میں ہی رہائش رکھی تھی۔ والد کی زندگی میں کبھی بھی ان کا اپنے والد سے کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہو پائے۔ پھر بتاتے ہیں کہ 1956 میں وہ ملے تھے، اور اب ان کے 3 صاحبزادوں میں سے 2 صاحبزادے اکثر و بیشتر ان سے ملتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری جنم پتری بنانے کا ایک سبب غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے والد کو اس بات کا صدمہ تھا کہ بھائی آفتاب جس طرح نافرمانی کرتے تھے تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ شاید دیکھنا چاہتے ہوں، تبھی انہوں نے میری ذائچہ بنوایا ہوگا۔ یا تیسرا وہ اپنا آئیڈیا لگاتے ہیں کہ جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے والد شیخ احمد سرہند کے بہت بڑے عقیدت مند تھے، میری پیدائش سے پہلے سرہند گئے تھے، سرہند مشرقی پنجاب کا ایک شہر ہے، وہاں گئے تھے، اور آپ نے ان کے مقبرے پہ بیٹھ کر یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اولاد نرینہ ہوئی تو اس کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تو 10 سال کے بعد مجھے لے کے گئے، مقبرے کے اندر تاریکی تھی اور سناٹا تھا، وہاں انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کلام پاک کھول کر پڑھنے لگے۔ میں مقبرے کی پراسراریت سے ویسے ہی مبہوت تھا، میں نے دیکھا کہ کلام پاک پڑھتے ہیں میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ اپنی پیدائش کے سال کے بارے میں بات کرتے ہیں، جاوید اقبال کہتے ہیں میں 1924 میں پیدا ہوا، یہ ہے پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی شکست یا خلافت کا خاتمہ، کیونکہ ٹھیک 1924 میں خلافت بھی ختم کر دی گئی۔ خلافت ایک فرسودہ نظام تھا، دنیا بھر کے مسلمان اور بالخصوص برصغیر کے مسلمان ابھی تک ان کے پاس 4 حرف تھے، دارالحرب، دارالاسلام، ہجرت یا جہاد۔ ابھی تک نیشن اسٹیٹ یا قومی ریاستوں کا تصور ان کے نہ آیا تھا۔ بولا میری پیدائش کے بعد سے یہ مطالبہ ہونے لگا کہ پنجاب اور بنگال میں اور آسام کے علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں ان کو دستوری حقوق دیے جائیں، ان کے حقوق ملنا چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان میں دستوری اصلاحات ہوں، اور سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے ایک علیحدہ یونٹ بنایا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں سب یہ 1924 کے بعد کی ہی مختلف تحریک تھیں، اور بالآخر یہ 1947 میں پاکستان کے قیام پہ ختم ہوئی۔ پہلی دفعہ برصغیر میں مسلمانوں نے مطالبہ پیش کیا ایز اے نیشن، لیکن یہ صرف مسلمانوں کو خصوصیت حاصل نہ تھی، بلکہ انگریز نے ہندوستان، پاکستان یا برصغیر کے 16 اقوام کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ 10% ووٹ لائیں اور اپنے لیے علیحدہ ڈومین حاصل کر لیں، علیحدہ مملکت حاصل کر لیں۔ اب اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور نچلا طبقہ ہندوؤں کا شودر یا دلت بھی تھے، گوا کے کرسچن بھی تھے، اینگلو انڈین بھی تھے، یورپین کرسچن بھی تھے، وغیرہ وغیرہ، چھوٹی بڑی سب اقوام کو، لیکن شرط یہی تھی کہ کم سے کم
ہندوستان کی ٹوٹل آبادی کا 10% اس قوم کو علیحدگی کے لیے مانگ رکھتا ہو۔ اب 10% اگر ان کی پیچھے پس پشت ہوگا تو وہ ان کو علیحدہ ڈومین دیا جائے گا بر صغیر میں۔ ہندو تو بہت تھے، 10% سے زیادہ۔ مسلمان 10% نہیں تھے کسی بھی، لیکن پورے ہندوستان میں 10% زیادہ تھے۔ مغربی پاکستان میں بھی یہ 10% نہیں تھے، یہ 2.5-3% تھے۔ مشرقی پاکستان میں بھی 2.5-3% تھے۔ یہ مشکل سے 5% بنتے تھے مشرقی اور مغربی پاکستان کو ملا کے۔ 5%، پھر جو سی پی یو پی کے جب ووٹ ملے ہیں تو 10% ووٹ بنے ہیں، تو جس پر پاکستان قیام آیا۔ حالانکہ اس میں ڈنڈی مار دی گئی، پنجاب بنگال کے ساتھ آسام کو بھی بننا تھا، لیکن انہوں نے بس آسام میں سے سلٹ کا پہلی دفعہ کاٹ کے بنگال کے ساتھ ملا دیا، اور بنگالی مسلمان اسے بھی خوش ہو گیا کہ اس کو ایک اور علاقہ مل گیا، لیکن دوسری طرف آسام میں مسلمانوں کی تعداد گھٹ گئی، اور اس طرح وہ ہندوستان کو دے دیا گیا۔ سکھ پورے ہندوستان میں 1% تھے، تو وہ تو کس طرح ان کا بنتا تھا؟ گو فوج میں وہ 50% تھے، لیکن ملک میں 1% تھے۔ اسی طرح اینگلو انڈین نے دیکھا کہ وہ پورے ہندوستان میں 10% نہیں ہے۔ گوا کے عیسائیوں نے دیکھا کہ یہی صورتحال ان کے ساتھ ہے، اور اسی طرح یورپین انڈین کرسچن نے بھی دیکھا۔ دلتوں کو مرن برت کی دھمکی دے کر گاندھی جی نے اس بات پہ آمادہ کر دیا کہ وہ بجائے حلقہ ہائے انتخاب الگ کرنے کے، مسلمانوں کی طرح دلتوں کی علیحدہ کرنے کے، دلتوں کی سیٹ انہوں نے بڑھا دی، لیکن کہا کہ دلت اب نامینیٹڈ ہوں گے۔ جیسے ابھی ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نامینیٹڈ دلت یا نچلی ذات کے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو اعلیٰ ذات کے ہندو منتخب کرتے ہیں، اور اس طرح یہ دلتوں کی نمائندگی نہیں ہو پاتی، یہ اعلیٰ ذات کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس طرح ہندوستان کا موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی تیلی ذات کا، نچلی ذات کا ہے، اور جو صدر ہے خاتون وہ بھی دلت ہیں، لیکن یہ دلتوں کو نمائندگی نہیں کرتی، یہ سناتن دھرمیوں کی یا اونچی ذات کے ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نچلی ذات کی ہندوؤں کی یہ نمائندگی نہیں کرتے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ 1924 خلافت کے خاتمے کے بعد پھر پاکستان کی جو ایمرجنس ہے، اسی انہی تاریخی واقعات کا ایک تسلسل ہے کہ مسلمان جو تھے فرسودہ نظام سے ماڈرن نظام کی طرف جا رہے تھے۔ پھر بتاتے ہیں کہ ان کے دادا ایک صوفی بزرگ تھے، اور اسی حساب سے انہوں نے علامہ صاحب کے بڑے لڑکے آفتاب کا بھی نام رکھا تھا، اور میرا نام قمر الاسلام تجویز کیا تھا۔ لیکن بتاتے ہیں علامہ اقبال کو قمر الاسلام پسند نہ آیا، اور انہوں نے میرا نام جاوید رکھا۔ جاوید اس وقت ہندوستان پاکستان میں کوئی کامن نیم نہیں تھا، بہت کم لوگ جاوید کے نام سے ملتے تھے۔ بولتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑی عمر کا کوئی آدمی بر صغیر میں جاوید نام کا نہ ہوگا۔ پھر بولتے ہیں، ہاں ایک دفعہ کینیڈا میں مونٹریال میں مجھے خاتون، ایرانی خاتون ملی تھی جن کا نام جاوید تھا، بر وزن ناہید۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔